الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات، بڑائی اور بزرگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق سزاوار ہے، جو اس کائنات کا خالق و مالک، رازق، مربی اور پالنہار ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد بہت ساری نعمتوں سے ہمیں مالا مال کیا. بے شمار درود و سلام کا نذرانہ ہو اس کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، بالعموم و بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کرنے کے بعد، انسان کو پیدا کرنے کے بعد بہت ساری نعمتوں سے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو نوازا. اتنی نعمتیں اللہ رب العالمین نے انسان کو دے دی ہیں کہ اگر انسان ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے، ان نعمتوں کو گننا چاہے، اللہ رب العالمین نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. انسان ایسا ہرگز نہیں کر سکتا ہے، انسان ان نعمتوں کو گن نہیں سکتا. جہاں پر اللہ رب العالمین نے انسانوں کو بہت ساری نعمتیں دی ہیں، انہی نعمتوں میں سے تین سب سے بڑی نعمت، سب سے عظیم نعمت جو اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر مسلمانوں کو اور مومنوں کو دی، وہ نعمت کون سی؟ سب سے پہلی نعمت اسلام کی نعمت، کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو انسان تو بنایا، اس دنیا کے اندر پیدا تو کیا، لیکن جو سب سے عظیم نعمت سے اللہ نے ہمیں نوازا وہ عظیم نعمت
اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام سے نوازا، ہمیں اللہ رب العالمین نے مسلمان بنایا، جس کی گواہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان لوگوں نے اپنے آپ کو مسلمان کہا، تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا۔ دوسری جو بڑی عظیم نعمت ہے وہ نعمت قرآن کی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب اللہ رب العالمین نے ہمیں دی۔ اور تیسری عظیم نعمت صاحب قرآن امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پر امت محمدیہ کے لیے نبی بنا کر دی۔ یہ تین نعمتیں بہت بڑی نعمتیں ہیں، یہ نعمت سارے لوگوں کو نہیں ملتی ہے، بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کو یہ نعمت ملی ہے میرے بھائی، اور جن کو نعمت ملی ہے انہی میں سے میرے بھائی اور ہم اور آپ کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اتنی بڑی نعمتوں سے نوازا۔ اللہ رب العالمین کے فرمان اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی روشنی میں جو انسان اپنی زندگی گزارتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی تمام نعمتوں کا مستحق بن جاتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے انسانی زندگی کو بھی نعمت بنایا، انسانوں کو بھی نعمت بنایا ہے، دنیا کے اندر انسان بھی نعمت بن جاتا ہے۔ ہم اور آپ نے بہت سارے لوگوں کو سنا ہوگا اور ہم خود دیکھتے اور پڑھتے ہیں کہ لوگ ان کو نعمت سمجھتے ہیں کہ انسان اپنے محلے کے اندر، اپنے گاؤں اور سماج کے اندر بڑا نیک انسان تھا، بہت متقی اور پرہیزگار انسان تھا۔ ہم اس کو بار بار یاد کرتے ہیں، ہم صحابہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، ائمہ، مجتہدین، محدثین، ان سارے لوگوں کی زندگی کو جب ہم اور آپ دیکھتے ہیں تو ہم اور آپ ان کو ایک نعمت سمجھ کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے نعمت ہے۔ اگر انسان کو نعمت بننا ہے، انسانی زندگی کو بھی نعمت بنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے کچھ احکامات نازل کیے۔ اللہ رب العالمین نے اسلام کے کچھ احکامات نازل کیے ہیں، اگر ان احکامات پر انسان عمل کر لے تو بھی دنیا والوں کے لیے نعمت بن جاتا ہے۔ انہی احکامات میں سے ایک اہم رکن جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیادی ارکانوں میں سے ایک اہم رکن ہے، اسلام کی بنیادی پلروں میں سے جن پر اسلام کی بنیاد کھڑی ہوئی ہے، ان پلروں میں سے ایک اہم پلر ہے، ایک مہم رکن ہے، اور وہ رکن صیام ہے میرے بھائی، روزہ۔ روزہ کیا ہے؟ روزے کا مطلب ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ روزے کا مطلب کیا ہے۔ روزے کا مطلب یہ ہوتا ہے میرے بھائی، رک جانا، باز آ جانا، ٹھہر جانا ان تمام امور سے، ان تمام فعل سے، ان تمام قول سے اجتناب کرنا، بچنا جن سے اللہ اور اس کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کا حکم دیا۔ میرے بھائیو، یہ روزہ یہ انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور اس روزے کا ثواب اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ رکھا ہے۔ اس روزے کی بڑی فضیلت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کی ہے، اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے اندر بھی اس کا بہت زیادہ ہی ذکر کیا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے اس روزے کو ہر مکلف مسلمان پر، ہر عاقل و بالغ مسلمان پر اللہ رب العالمین نے اس روزے کو فرض قرار دیا۔ جس طرح اللہ نے فرض بھی قرار دیا، اسی طرح اس کی بڑی فضیلتیں بھی اللہ رب العالمین نے بیان کی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، رب کائنات نے تم پر روزے فرض کر دیے۔ اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیوں کہ صرف یہ امت محمدیہ پر بھی اللہ رب العالمین نے روزے فرض کیے نہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ نے امت محمدیہ کو دلاسا بھی دیا کہ تم گھبراؤ نہیں، پریشان مت ہو، تم سے پہلے بھی جتنی امتیں آئیں، جتنی قومیں آئیں، جتنے انبیاء کو ہم نے دنیا کے اندر جس قوم کے اندر بھیجا، ہم نے ساری امتوں کے اندر ہم نے رمضان المبارک کے روزے کو فرض کیا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، فرض کیوں کیا؟ وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ رب العالمین نے اس
عظیم نعمت کو کیوں سارے لوگوں کو دیا؟ کیوں سارے امت کے اندر یہ عظیم نعمت اللہ رب العالمین نے دیا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، اس کی وجہ یہ ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ سال بھر انسان بہت زیادہ گناہوں میں ملوث رہتا ہے، نہ جانے کون کون سی برائیاں کر بیٹھتا ہے۔ ان ساری برائیوں کو دھلنے کے لیے، ان ساری برائیوں کو ختم کرنے کے لیے، ان ساری برائیوں کو جڑ سے مٹانے کے لیے، ان ساری برائیوں کو جلا کر راکھ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے صیام کو اس دنیا کے اندر مسلمانوں کے درمیان روزے کو بھیجا، تاکہ روزہ رکھ کر کے انسان کے سارے گناہ مٹ جائیں، ختم ہو جائیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو انسان ایمان و احتساب کے ساتھ اللہ کی رضا مندی، اس کی خوشنودی حاصل کرتے ہوئے رمضان کے روزے رکھتا ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کے تمام خطاؤں کو، جو پچھلے اس کے تمام خطائیں ہیں، اللہ بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ میرے بھائی، یہ روزہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اعد اللہ لہم مغفرہ، جو انسان روزہ رکھتا ہے اللہ نے اس کے لیے مغفرت تیار کر رکھی ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ نے کہا ایسے انسان کے لیے بہت بڑا اجر عظیم ہوگا، بہت بڑا اجر ہوگا قیامت۔ بڑی عظیم نعمت ہے میرے بھائیو، بڑی عظیم عبادت ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی اس مہینے کے اندر خصوصی طور پر ہمیں روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جب یہ مہینہ آتا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ، تو جو انسان عام طور پر جو نیکیاں کرتا ہے عام دنوں میں، اور جو رمضان کے مہینے میں وہی نیکیاں کرتا ہے، وہی نفل عبادتیں کرتا ہے، تو اس کا کئی گنا تک اللہ رب العالمین اس کے ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا ہر نیک عمل جو کرتا ہے، اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتا ہے میرے فرشتوں اس کی نیکیوں کو 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دو۔ اور بندہ اگر اور زیادہ نیک رہتا ہے، اور زیادہ متقی اور پرہیزگار رہتا ہے، اللہ کہتا ہے میرے فرشتوں جتنا چاہو اس کے کھاتے میں نیکیاں لو۔ میرے بھائیو، برکتوں کا مہینہ، یہ مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین اپنی نیکیاں لٹا رہا ہے اس مہینے کے اندر میرے بھائیو۔ تو ہمیں اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہم بھی اس مہینے کے اندر بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ لیکن یہ جو روزہ ہے میرے بھائی، اس کی نیکی فرشتے نہیں، اس کی نیکی کا کوئی اجر اللہ رب العالمین نے متعین نہیں کیا ہے۔ کیوں؟ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وقال اللہ عز وجل الا الصوم فانه لي، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ روزہ یہ میرے لیے، یہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، وانا اجزی بہ، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اس کا بدلہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے دینے کی۔ فرشتوں کو بھی منع کر دیتا ہے تم اس کا بدلہ نہیں دے سکتے، تم روزے کے لیے اس کو ثواب مت دینا، اس کو بدلہ دینا یہ میرے ذمے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ یدعو شہوتہ وطعامہ من اجلی، میرا بندہ اس کے پاس میں نے سب کچھ دیا ہے، مال و دولت کی فراوانی دی ہے، ہر نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، میں نے اسے اس کی نفس کو، اس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس بیویاں مہیا کی ہے، لیکن میرا بندہ ایسا ہے کہ میرے خوف کی وجہ سے، میرے ڈر کی وجہ سے میرا بندہ اپنی شہوتوں کو ختم کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، کھانے پینے کو چھوڑ دیتا ہے، اس وجہ سے میں ہی اس کو اس کا بدلہ دوں گا۔ کیا مطلب میرے بھائی؟ کیا نماز انسان اللہ کے لیے نہیں پڑھتا؟ کیا صدقہ اللہ کے لیے انسان نہیں کرتا؟ کیا زکوٰۃ انسان اللہ کے لیے نہیں دیتا؟ کیا ذکر و اذکار انسان اللہ کے لیے نہیں کرتا؟ سارے عمل انسان کرتا ہے، لیکن یہ عمل، یہ ظاہری اعمال ہیں جو انسان کرتا ہے، اور یہ ظاہری عمل ہے جس کو دیکھ کر کے، جس کے کرنے کی وجہ سے رب کائنات نے جو فرشتوں کو متعین کر دیا ہے، وہ فرشتے اس کو اس کی نیکیاں دیتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ روزہ ایسا عمل ہے میرے بھائیوں جو دل کے ارادے کا نام ہے،
جو نیت کرنے سے انسان روزے کی حالت میں ہو جاتا ہے، اگر وہ صبح نیت کر لیتا ہے طلوع فجر سے پہلے، تو میرے بھائیو وہ انسان روزے کی حالت میں ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ دل کے ارادے کو فرشتے بھی نہیں جانتے، فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ اس کے دل میں کیا ہے، اور انسان نیت صرف اللہ کے لیے کرتا ہے۔ اور انہ علیم بذات الصدور، وہی رب کائنات ہے جو اللہ دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ کے فرشتے بھی نہیں جانتے دلوں کے حال کو۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ میں ہی اس کو اس کا بدلہ دوں گا، اس لیے کہ بندہ صرف میری وجہ سے روزہ رکھتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے جیسا عمل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، یہ بے مثال عمل ہے، یعنی اس جیسا کوئی عمل اس دنیا کے اندر ہے ہی نہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں، حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کسی عمل کا حکم دیں اور میں وہ عمل کروں۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیں جس کی وجہ سے مجھے نفع پہنچے۔ اور ایک روایت میں اور آتا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ایسا عمل بتلائیں جس عمل کو کرنے کی وجہ سے میں جنت کے اندر داخل ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول کو جواب دیتے ہیں، علیک بالصیام فإنہ لا عدل لہ، میرے صحابی کو روزہ رکھا، روزے کا اہتمام کیا کرو، کیونکہ روزے کے جیسا کوئی عمل نہیں، اس کے مثل کوئی عمل نہیں ہے، روزوں کا اہتمام کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بھی کہا تھا کہ روزے کا اہتمام کیا کرو، یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت کے اندر تمہیں نفع پہنچائے، تمہیں بھلائی دے، تو میرے بھائیو روزے کا اہتمام کرو۔ اگر چاہتے ہو جنت مل جائے، جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، تو میرے بھائیو روزوں کا اہتمام کرو، اس لیے کہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ روزہ رکھنا، کیونکہ اس جیسا کوئی عمل نہیں، اور روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ جنت کے اندر داخل کرے گا، یہ جنتی عمل ہے میرے بھائیو۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، اللہ رب العالمین شیطان و جن کو جکڑ دیتا ہے، جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے، اور یہ رمضان کی ہر رات اللہ رب العالمین اپنے کچھ بندوں کو ہر رات آزاد کرتا ہے جہنم سے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کیا؟ کبھی ہم اور آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ رب العالمین جنت کے دروازے کھولتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے؟ ہم نے دروازوں کو کھلتے دیکھا ہے؟ نہیں نا۔ لیکن ہم کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر لوگ جنتی عمل میں زیادہ آ جاتے ہیں، جنتی عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو جہنمی عمل رہتا ہے لوگ جہنمی عمل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جب یہ مہینہ آتا ہے، ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کرنے والے، بھلائی کرنے والے تو آگے بڑھ، یہ تیرا مہینہ ہے، جتنا چاہے عمل کر لے، شیطان کو اللہ نے بند کر دیا، جکڑ دیا، اب وہ تجھے بہکا نہیں سکتا، اب تم نیکیاں بھرپور کر لے۔ اور دوسری طرف جو جہنمی عمل کرنے والے ہوتے ہیں، شیطان جن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اللہ وہ فرشتہ کہتا ہے، یا باغی الشر یقصر، اب تو رک جا، تیرا کام ختم ہو گیا، اس مہینے کے اندر تو برائی نہیں کر سکتا۔ بھائی جنتی مہینہ، اور اس مہینے کے اندر جو انسان روزے کی حالت میں مر جائے، ہم اور آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ انسان سیدھا جنت میں داخل ہو۔ اگر روزے کی حالت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی کا خاتمہ ہو جائے، وفات ہو جائے، جنت، اس کے لیے جنت ہے، اللہ نے اس کے لیے جنت تیار کی۔ بڑی فضیلت ہے اس مہینے، بڑی اہمیت قرآن و حدیث میں اس مہینے کی بیان کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جو انسان رکھتا ہے، روزہ انسان کے لیے ڈھال کا مطلب سمجھتے ہیں؟ جس طریقے سے ایک ڈھال تو وہ ہوتا ہے کہ انسان جب جنگ کے اندر جاتا ہے، جنگ کرنے کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے، اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کے لیے، تو دشمنوں کی وار سے بچنے کے لیے ڈھال کا استعمال کرتا ہے کہ اگر دشمن میرے اوپر وار کرے تو اس ڈھال کے ذریعے سے اس کے وار کو روک دیتا ہے۔
اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان روزہ رکھتا ہے یستجن بہ العبد، وہ انسان برائیوں سے رک جاتا ہے، برائیوں سے رکنے کے لیے ڈھال ہے یہ رمضان۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزے کا اہتمام کرتا ہے یستجن بہ العبد من الشیطان، شیطان اس کو ورغلاتا نہیں ہے، شیطان اس کو بہکاتا نہیں ہے، شیطان اس کو اپنے شکنجے میں لاتا نہیں ہے۔ کس کو؟ جو انسان روزے رکھتا ہے، روزوں کا اہتمام کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا الصیام جنۃ من النار، یہ رمضان، یہ روزہ، یہ ڈھال ہے کس سے؟ جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ڈھال ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان روزہ رکھتا ہے جہنم کی آگ سے تو بچانے کے لیے ڈھال ہے، لیکن اس انسان کو یہ ڈھال اتنی مضبوط ڈھال ہے کہ اس ڈھال کی وجہ سے، اس رمضان کے روزے رکھنے کی وجہ سے اس انسان کو جہنم کی حرارت بھی نہیں پہنچ سکتی۔ یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ برائیوں سے بچیں تو روزوں کا اہتمام کیجیے، اگر چاہتے ہیں شیطان کے شکنجوں سے بچیں، برے اعمال سے بچیں، برے افعال سے بچیں، بد کرداری اور بدفعلی سے بچیں تو میرے بھائیو روزوں کا اہتمام کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں جہنم سے کہ آگ سے اللہ تمہیں محفوظ کر لے، جہنم کی آگ سے اللہ تمہاری حفاظت کر لے تو میرے بھائیو روزہ رکھیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ جہنم کی حرارت سے، جہنم کی تپش اور اس کی گرمی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے تو میرے بھائیو روزوں کا اہتمام کریں۔ اللہ ہم سب کو ان برائیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور خاص طور سے اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے، جس آگ کو اللہ رب العالمین نے اتنی سخت آگ بنا دی ہے کہ اگر اس آگ کی چنگاری بھی اس دنیا کے اندر آ جائے تو ساری کی ساری پوری کی پوری دنیا تباہ و برباد ہو جائے، جل کر راکھ ہو جائے۔ یہ اتنی خطرناک آگ ہے۔ میں دعا کرنا چاہیے اللہ سے کہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ اور کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ نے کہا کہ اگر روزہ رکھو گے اللہ جنت کے اندر داخل کرے گا، اللہ کامیاب کر دے گا، اور حقیقی معنوں میں وہی انسان کامیاب ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کامیاب کون ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جس انسان کو اللہ جہنم سے نکال لے اور جنت کے اندر داخل کر دے، اس سے بڑا کامیاب کوئی نہیں۔ اور روزہ یہ ایسا عمل ہے کہ اگر انسان اس عمل کو انجام دیتا ہے تو اللہ کے نبی نے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ انسان کامیاب ہو جائے گا، اس انسان کو اللہ جہنم سے بچا لے گا، اس انسان کو رب کائنات جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ میرے بھائی یہ ایسا عمل ہے۔ اسی طریقے سے یہ روزہ، اس روزے کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس روزے دار کے لیے جو دنیا کے اندر اللہ کے لیے بھوک و پیاس کی شدت محسوس کرتا ہے، 12 گھنٹے 14 گھنٹے بھوک و پیاس میں رہتا ہے، حالانکہ اس کے پاس ساری چیزیں مہیا ہیں، لیکن اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کھاتا اور پیتا نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کے لیے جنت میں ایک مخصوص دروازہ تیار کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان فی الجنۃ بابا یقال له الریان، جنت کے اندر ایک ایسا دروازہ بھی اللہ نے بنایا ہے کہ جس دروازے کو ریان کے نام سے جانا جاتا ہے، باب الریان کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ يدخل منه الصائمون يوم القیامہ، کہ قیامت کے دن صرف اور صرف اس سے روزے دار ہی داخل ہو سکتے ہیں، لا يدخل منه احد غیرہ، روزے دار کے علاوہ کسی اور شخص کو اس دروازے سے داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے کہیں گے یقال این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں؟ فیقومون لا يدخل منه احد غیرہ، جب روزے دار آئیں گے، روزے دار اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے تو اس کے بعد اس دروازے سے کسی اور کو داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِذَا دَخَلُوا، جب روزے دار سارے کے سارے داخل ہو جائیں گے باب الریان سے، اغلق فلم يدخل منه احد غیرهم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، پھر کسی اور کو اس دروازے سے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بھائی روزے کی فضیلت، روزے دار کی فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین نے روزے داروں کے لیے مخصوص دروازہ تیار کر رکھا ہے کہ صرف اور صرف اس سے روزے دار ہی داخل ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور شخص اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا۔
اسی طریقے سے میرے بھائی اور آپ جانتے ہیں کہ جو انسان روزہ رکھتا ہے، روزوں کا اہتمام کرتا ہے، دن بھر بھوکے پیاسے رہتا ہے، تو اس کے منہ سے جو بو آتی ہے، ظاہر سی بات ہے بو آتی ہے۔ اگر ہم اور آپ بھی 5 گھنٹہ 6 گھنٹہ کچھ نہ کھائے پیے تو ہمارے منہ سے بو آتی ہے۔ ہم سوتے ہیں رات میں، کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جب صبح اٹھتے ہیں تو ہمارے منہ سے بو آتی ہے۔ کیوں؟ بھوکا اور پیاسا رہنے کی وجہ سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے اور اس کے منہ سے جو بو آتی ہے، اس بو کی مہک اللہ رب العالمین کے نزدیک کستوری کے مہک سے بھی زیادہ افضل، زیادہ اچھا، اطیب عند اللہ من ریح المسک، کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین کے یہاں پسندیدہ ہے روزے دار کے منہ کی۔ بھائی یہ رمضان کا روزہ، یہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے اور روزہ رکھنے والے کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس کی فضیلت شہیدوں سے بھی افضل ہے۔ ابھی تک آپ نے سنا ہوگا کہ سب سے زیادہ فضیلت والے شہید لوگ ہیں، لیکن یہ روزہ رکھنے والے شہیدوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ جو انسان اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے، جو انسان اللہ کے راستے میں لڑتا ہے، جنگ کرتا ہے، اور جب اس کو شہید کیا جاتا ہے، اس کے جسم سے جب خون کا ایک بوند، خون کی ایک بوند جب اس کے جسم سے نکلتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے شہید، اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو انسان روزہ رکھتا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شہید کے خون کی بو اللہ رب العالمین کے یہاں مشک کی طرح، مشک کے خوشبو کی طرح، لیکن جو انسان روزہ رکھتا ہے، روزے دار کے منہ کی بو مشک کی خوشبو سے زیادہ افضل ہے۔ حدیث آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ روزے دار کے منہ کی بو مشک کی خوشبو سے زیادہ اللہ کے نزدیک افضل ہے، لیکن شہید کے خون کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی طرح ہے، مشک کے خوشبو کی طرح۔ آپ بھی اندازہ رکھیں کہ روزے دار کی فضیلت شہید سے بھی زیادہ افضل ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، وقت ہے کہ اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ سنایا جائے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ ایک قبیلے کے 2 شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب دونوں نے اسلام قبول کر لیا، ان میں سے ایک آدمی ایسا تھا جو بڑا ایکٹیو اور چست پھرتیلا آدمی تھا، اللہ کی بڑی عبادتیں کرتا تھا، اللہ کی بڑی ذکر بیان کرتا تھا، بہت زیادہ عبادتیں کرنے والا تھا، یہاں تک کہ وہ میدان جنگ میں جا کر کے اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ اور دوسرا انسان جو اس سے کم عبادت گزار تھا، بہت زیادہ ایکٹیو نہیں تھا، بہت زیادہ اللہ کی عبادتیں نہیں کرنے والا تھا، لیکن اس انسان کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہوا اور اس نے رمضان کے روزے رکھے، سال بھر نوافل کا اہتمام کیا، رمضان کے مہینے میں خصوصی طور پر رمضان کے روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کی، نوافل کا اہتمام کیا، اللہ کا ذکر بیان کیا۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ دونوں شخص جب وفات پا گئے، ایک تو شہید ہو گیا اور جو دوسرا والا انسان تھا جس کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہوا تھا، یہ عام حالت میں اس کی موت ہوئی، جس طرح عام لوگوں کی موت ہوتی ہے بستروں پر، ویسے اس کی موت ہوئی۔ کہتے ہیں کہ جب میں خواب دیکھا تو مجھے خواب میں یہ دکھایا گیا کہ یہ دونوں شخص جنت کے دروازے کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، جنت کے فرشتے، دروازے کے فرشتے وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، ایک فرشتہ دروازہ کھولتا ہے اور جو انسان جس کی عام حالت میں موت ہوئی تھی اس آدمی کو کہتا ہے کہ آپ اندر آ جاؤ، اندر آتا ہے، پھر دروازہ بند کر دیتا ہے۔ پھر جب دوسری مرتبہ دروازہ کھولا جاتا ہے تو جو انسان شہید ہوا تھا اس کو بلاتا ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی خواب میں وہیں پر موجود تھا، لیکن مجھ سے کہتا ہے کہ ابھی تمہارا وقت جنت میں آنے کا نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میری آنکھیں کھل گئی، میں بڑا حیران ہوا، افسوس کرنے لگا، اپنے ساتھیوں کو صبح میں جب نے یہ ماجرا بتایا، یہ واقعہ سنایا، پھر یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب پہنچی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، کہا کیا تم نے ایسا ایسا خواب دیکھا؟ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ہاں اللہ کے رسول میں نے خواب دیکھا۔ بولے اس میں تعجب کی کیا بات ہے، حیرانی کی کیا بات ہے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ انسان
जन्नत में पहले दाखिल किया गया, उसको रमज़ान मुबारक का महीना नसीब हुआ। उसने साल भर इतनी नमाजें पढ़ी, इतनी नवाफिल का अहतमाम किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की बख्शिश करवा ली। उसको एक रात ऐसी मिली जो 1000 महीनों की रात से अफजल थी। क्या तुम्हें ये नहीं मालूम? इसमें ताज्जुब की क्या बात है? वाह, क्या फजीलत है मेरे भाई रमज़ान मुबारक के महीने, कितनी अजीम फजीलत है रोज़ेदार की कि रोज़ा रखने वाला जन्नत के अंदर दाखिल होगा। और रोज़ा रखने वाला जो इंसान शहीद कर दिया जाता है, जो अल्लाह के रास्ते में लड़ता है, उससे भी ज़्यादा अफजल करार दिया गया। कितनी बड़ी फजीलत है भाई। लेकिन सिर्फ रोज़ा रख लेने से, भूखो प्यास दिन भर रहने से, भूखा प्यासा रहने से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होने वाला जब तक कि हम नमाज़ों की पाबंदी ना करें, कुरान का एहतमाम ना करें, नवाफिल का एहतमाम ना करें। कोई मतलब नहीं है रोज़ा रखने से। अगर हम रोज़ा रख रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हम पर अहकाम नाजिल किया है, नमाज का नमाज पढ़ें, नमाज के साथ साथ कुरान की तिलावत करें, क्योंकि यही वो महीना है जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। यही वो महीना है जिसके अंदर कुरान नाजिल किया गया। मेरे भाई, क्या समझ में आता है आपको? इससे ये समझ में आना चाहिए कि ये महीना ऐसा महीना है कि इसका रब्त कुरान के साथ है, इसकी मिलावट कुरान के साथ है। यानी ये महीना और कुरान दोनों मिक्स है और दोनों को एक साथ, दोनों का एहतमाम करना है। अगर हम सिर्फ रोज़ा रखें, कुरान की तिलावत ना करें, नमाज की पाबंदी ना करें, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम भूखा प्यासा रह करके अपनी तवानाई को, अपनी जिस्मानी ताकत को खर्च करो। अल्लाह को इसकी कोई ज़रूरत नहीं, कोई हाजत नहीं। आमतौर पर हमारे यहाँ क्या होता है, हम रोज़ा तो रखते हैं, दिन भर भूखा प्यासा रहते हैं, लेकिन जब नमाजों का वक्त होता है, अल्लाह के कसम मस्जिद में वही चंद मुसल्ली नजर आते हैं जो आम दिनों के अंदर आते हैं। कितनी बड़ी बेहूदगी और बेशर्मी की बात है मेरे भाई कि हम नमाजों का एहतमाम नहीं करते, अपने आप को रोज़ेदार बनाएंगे। ये फजीलत यूँ ही फजीलत नहीं दी गई है। रोज़ेदारों को रोज़े के साथ साथ नवाफिल का एहतमाम भी करना है, नमाजों की पाबंदी भी करनी है। ऐसे ही नहीं, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि रोज़ा जब इंसान रखता है तो रोज़े की हालत में वो जो अमल करता है उसके अमाल को, उसकी नेकियों को 10 गुना से लेकर के 700 गुना तक बढ़ा देगा। ऐसे ही नहीं बढ़ा देगा, इसकी बड़ी फजीलत है। इसके अंदर नमाजों का भी एहतमाम करना है। अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत नहीं करेंगे, अल्लाह का जिक्र नहीं करेंगे, अल्लाह की फरमाबरदारी नहीं करेंगे, लोगों के हुकूक को बजा नहीं लाएंगे, जिन कामों से अल्लाह ने हमें करने का हुक्म दिया है उन कामों को नहीं करेंगे, तो मेरे भाइयों कोई मतलब और कोई ज़रूरत नहीं है सब होगा क्या समय। इसलिए आज ही आप लोग ये अहद करें कि हम इंशाअल्लाह 5 वक्त नमाज़ों की पाबंदी करेंगे। जब हम रोज़ा रखेंगे, नमाज के साथ साथ हम कुरान की तिलावत करेंगे, क्योंकि मेरे भाइयों आपको मालूम है कुरान की तिलावत करने की कितनी बड़ी फजीलत है। एक हदीस आपको सुनाता हूँ, इसी हदीस के ज़रिए से आप कुरान की तिलावत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस से कहते हैं कि जब रमज़ान मुबारक का महीना आता था, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर दिन हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास आते और आपको कुरान पढ़ करके सुनाया था। और आपने कुरान करीम पढ़ने की फजीलत भी बयान की। तो फजीलत क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब इंसान एक हर्फ पढ़ता है, कुरान करीम के एक हर्फ की तिलावत करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको उस एक हर्फ के पढ़ने पर 10 नेकियां अल्लाह रब्बुल आलमीन देता है। कितनी नेकियां देता है मेरे भाई? 10 नेकियां देता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन क़रा हर्फ़न मिन किताबिल्लाह फलहु बिही हसना। अल्लाह के नबी क्या कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि जो इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताबों में से कुछ पढ़ता है, वल हसनतु बिअश्रि अम्सालिहा ला अक़ूल, अल्लाह के नबी कहते हैं मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम हर्फ़ुन, अलिफ लाम मीम ने पूरा जुमला मिला करके, वलाकिन अलिफुन हर्फ़ुन, लेकिन अलिफ जब इंसान अलिफ लाम मीम 3 हर्फ है, इसमें लोग इसको एक हर्फ समझते हैं ना, लेकिन ये 3 हर्फ है, एक अलिफ एक लाम एक मीम, 3 हर्फ है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब ये 3 हर्फ इंसान पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको 30 नेकियां देता है।
اللہ کتنا غفور رحیم ہے میرے بھائی کہ اللہ اپنی نیکیاں لٹا رہا ہے کہ میرے بندو اس مہینے میں جتنا چاہو نیکیاں سمیٹ لو، لیکن بندے اتنے ناشکرے ہیں کہ اللہ کی نیکیوں کو لینا نہیں چاہتے۔ میرے بھائیو اگر یہ مہینہ یوں ہی ہم سے گزر گیا تو یاد رکھو ہم سے بڑا بدنصیب، ہم سے بڑا بدبخت اس دنیا کے اندر، اس روئے زمین کے اندر کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو انسان رمضان کا مہینہ پالے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے، اپنی بخشش نہ کروا سکے، تقویٰ کی ڈگری حاصل نہ کر سکے، وہ انسان سے بڑا ناکام و نامراد اس دنیا کے اندر کوئی ہے۔ میرے بھائی رمضان المبارک کا مہینہ ایک پیریڈ ہے، جس طرح ہم اسکول میں جاتے ہیں اور اسی طریقے سے ہم کسی سینٹر میں جاتے ہیں کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، ایک مہینہ ہم ٹریننگ لیتے ہیں تاکہ ہم اس چیز کو اچھی طریقے سے جان لیں، اور اس ٹریننگ لینے کے بعد پھر جب ہم اس چیز کو اچھی طریقے سے جان لیتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کمپیوٹر ہی سیکھتے ہیں، جب کمپیوٹر کو سیکھتے ہیں 2 مہینہ 3 مہینے کا کورس رہتا ہے، جب آپ اس کو سیکھ لیتے ہیں تو آپ کو ایک ڈگری ملتی ہے نا، ایک سرٹیفکیٹ ملتی ہے، تو اس سرٹیفکیٹ کی وجہ سے آپ کو جاب بھی لگ جاتا ہے کہ ہاں بھائی واقعی میں اگر آپ بولیں کہ میں جانتا ہوں کمپیوٹر چلانا جانتا ہوں، پاسپورٹ بنانا جانتا ہوں، ساری چیزیں جانتا ہوں، انسان آپ کی باتوں پر بھروسہ نہیں کرے گا۔ بھروسہ کب کرے گا؟ جب آپ ڈگری دکھائیں گے، سرٹیفکیٹ دکھائیں گے۔ اسی طریقے سے یہ روزہ، یہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس مہینے کے اندر ہمیں اور آپ کو محنت کرنی ہے، مشقت کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اس مہینے میں عبادتیں کرنے کے بعد ہمیں اور آپ کو کون سی ڈگری لینی ہے؟ تقویٰ کی ڈگری لینی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، اور اللہ رب العالمین ہماری تمام خطاؤں کو معاف کرے۔ یہ ڈگری ہمیں اور آپ کو لینی ہے۔ اگر یہ ڈگری نہیں ملی، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم نے روزہ رکھا، امام صاحب کے کہنے پر ہم نے نمازیں تو 5 وقتہ پڑھ لی، نیت نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ بھائی ہاں یہ رمضان میں پڑھتا تھا، تو ایسی عبادت سے، ایسے اعمال سے کوئی مطلب نہیں۔ پھر آپ زندگی بھر آپ کو رمضان ملتا رہے، آپ کتنی بھی عبادتیں کرتے رہیں، اگر یہ نیت آپ کی ہے دکھاوے کی تو کوئی مطلب نہیں ہے میرے بھائی سے روزہ۔ آپ جانتے ہیں ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو رمضان المبارک کے اندر روزہ بھی نہیں رکھتے، کچھ ایسے ہوتے ہیں چلو روزہ رکھتے ہیں، نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر اللہ رب العالمین کا ذرہ برابر بھی خوف نہیں ہوتا، روزہ بھی نہیں رکھتے۔ روزہ خوروں کے بارے میں آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ ایک مرتبہ رات میں سویا ہوا تھا، 2 لوگ آئے، 2 شخص آئے اور مجھے اٹھا کر کے بٹھایا، جب میں اٹھ کر کے بیٹھا تو مجھ سے کہا کہ آپ چلیے، مجھے اٹھا کر کے ایک پہاڑ کے پاس لے کر کے آئے، جب میں اس پہاڑ کے پاس پہنچا تو کہنے لگے سعد یا محمد، اے محمد اس پہاڑ پر چڑھیے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ پہاڑ بڑے دشوار والا پہاڑ تھا، میں نے کہا کہ میں نہیں چڑھ پاؤں گا اس پر، تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ اس پر چڑھیے، ہم آپ کو اس کے لیے آسان بنا دیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہاں تک کہ میں چڑھتا رہا، پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا، اور جب میں وہاں پہنچا تو مجھے چیخنے اور چلانے کی آواز سنائی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے ان دونوں لوگوں سے پوچھا، وہ دونوں لوگ فرشتے تھے، ان دونوں فرشتوں سے پوچھا کہ کس چیز کی آواز ہے؟ کہنے لگی کہ جہنمیوں کی آہو بکا، ان کی چیخ و پکار کی آواز ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تھوڑا سا آگے گیا، جب تھوڑا سا اور آگے گیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو الٹا لٹکایا گیا ہے اور ان کے پانچوں کو، جو باچھ ہوتا ہے نا، اس کو چیر دیا گیا ہے اور ان کے پانچوں سے خون نکل رہا ہے، اتنی سخت سزائیں دی جا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فرشتے یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزہ خور لوگ ہیں، اللہ نے انہیں رمضان کا مہینہ تو دیا تھا لیکن انہیں ان لوگوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں کی، یہی وجہ ہے کہ آج انہیں الٹا لٹکا کر کے ان کی پاچھوں کو چیر دیا گیا، اتنی سخت سزا دی جاتی ہے میرے بھائی۔ ہمیں اور آپ کو احساس نہیں ہو رہا، جب مر جائیں گے نا تب ہمیں احساس ہوگا، آج احساس نہیں ہوگا، آج ہمارے اندر اللہ کا خوف نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کی محبت ہمارے اندر آ گئی نا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک وقت ایسا آئے گا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ انسان دنیا سے محبت کرنے لگے گا اور موت سے نفرت کرنے لگے گا۔ موت سے نفرت کرنے کا مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ انسان مرنے سے ڈرے،
बल्कि वो मरने के बाद जो अमाल है उन अमाल को भूल जाए, दुनिया के अंदर उन अमाल को तर्क कर देना करे, अल्लाह का खौफ जो उसके अंदर होना चाहिए छोड़ दे, सिर्फ दुनिया लेकर के चले, दुनिया की जिंदगी को सब कुछ समझ बैठे। आज वही हाल हमारे अंदर आ गया है, दुनिया की मोहब्बत हमारे अंदर बेबस हो चुकी है। ये मानो दौलत जिसको अल्लाह ने फितरा करार दिया कि इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितरा, ये तुम्हारे माल तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितरा है, ये नेमत भी है, लेकिन उस वक्त जब आप सही तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे, आप माल कमाएंगे अल्लाह को राजी करके, अल्लाह को खुश करके, तब ये आपके लिए नेमत है। वरना याद रखो ये फितरा है और कल क़यामत के दिन ये माल आपके कोई काम नहीं आएगा। जब आप कहेंगे कि अल्लाह में, जब आप माल कमाने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी को खो बैठेंगे, आपके जन्ना में अमाल आपके बाएं हाथ में दिया जाएगा, उस दिन आपका माल आपके कोई काम नहीं आने वाला होगा। आप ये सोचेंगे कि मैंने तो दुनिया के अंदर अपने माल को कमाया, मैंने दुनिया के अंदर तो इतनी शान और शौकत से अपने बच्चों को अपनी बीवियों को रखा, मैंने दुनिया के अंदर इतनी मेहनतें और मशक्क़त की अपने घर वालों को खुश करने के लिए, लेकिन उस दिन तुम्हारे भाई, तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बहनें, हम सब के वालिदैन, हम सब के रिश्तेदार हमसे दूर भागेंगे। क्यों? कि एक नेकी का सवाल न कर ले। वक्त ऐसा वक्त होगा मेरे भाइयों कि उससे खतरनाक कोई वक्त आने वाला नहीं है। अंबिया भी उस वक्त में डरे रहेंगे, सर में रहेंगे, लोग अंबिया के पास जाएंगे, अंबिया भी अल्लाह से सिफारिश नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको भी याद आ जाएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी पकड़ करे। इसलिए मेरे भाइयों उस वक्त से डरो, अल्लाह ने जो अहकामात नाजिल किए हैं उन अहकामात को सही मानों में अदा करो। मेरे भाइयों भी हमारे और आपके ऊपर जो अहकामात आए हैं, रमज़ान मुबारक का महीना कल से हमारे और आपके ऊपर इंशाअल्लाह साया फगन होने वाला है, कल नहीं तो परसों से इंशाअल्लाह ज़रूर साया फगन हो जाएगा। इसलिए हमें और आपको ज़रूरत इस बात की है कि हम इन महीनों में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत करें और रमज़ान मुबारक के सही तरीके से रोज़े रखें। हमारी नीयत लिल्लाह होनी चाहिए, सिर्फ खालिस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए होनी चाहिए। इसी तरीके से एक मसला मैं आपको और बता दूँ, उसके बाद बात ख़त्म करता हूँ कि जब रमज़ान मुबारक का महीना आता है तो एक मसला बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर हमारे दरमियान गर्दिश करता रहता है, वो मसला है तरावीह का मसला। तरावीह लोग कहते हैं 20 रकात, 20 रकात पढ़ना सुन्नत, 20 रकात पढ़नी चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही बुखारी की हदीस, जिस पर सारे लोगों का मुत्तफ़क़ अलैह फैसला है, चाहे वो किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाला हो, सारे लोग सही बुखारी को सही मानते हैं, इसमें किसी को तरद्दुद और इश्काल नहीं है। उस बुखारी के अंदर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही रिवायत मौजूद है। अबू सलमा कहते हैं, अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं कि मैंने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा कि आयशा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज रमज़ान में कैसे हुआ करती थी? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि यज़ीदु फ़ी रमज़ान वला फ़ी गैरिही अला 11 रकात, चाहे वो रमज़ान का महीना हो या गैर रमज़ान हो, यानी रमज़ान का महीना हो या आम दिन हो, हर दिन में, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तहज्जुद की नमाज फ़र्ज़ थी, जिस तरह 5 वक्त नमाज़ें मुसलमानों पर फ़र्ज़ है, उसी तरह अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तहज्जुद की नमाज फ़र्ज़ थी। तो हज़रत आयशा कहती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान हो या गैर रमज़ान हो, दोनों दिनों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकात पढ़ते थे। यज़ीदु फ़ी रमज़ान, रमज़ान में भी बढ़ाते नहीं थे, ज़्यादा नहीं करते थे, चाहे वो रमज़ान का महीना हो गैर रमज़ान हो, दोनों महीनों में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ा करते थे। और आपको मुअत्ता इमाम मालिक की हदीस सुनाता हूँ। इमाम मालिक ने अस्साइब बिन यज़ीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो सहाबी हैं, कहते हैं उनसे रिवायत किया है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उबई इब्न कअब, लोग कहते हैं ना कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 20 रकात तरावी पढ़ने का हुक्म दिया। सुन लिया, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दो सहाबी, कौन कौन सहाबी थे? उबई इब्न कअब और तमीम दारी रज़ियल्लाहु, ये दोनों सहाबी थे। इन दोनों सहाबी को हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 11 रकात पढ़ाने का हुक्म दिया। ये हदीस मुअत्ता के अंदर भी मौजूद है और इसी तरीके से इब्न अबी शैबा के अंदर भी ये रिवायत सही सनद के साथ मौजूद है। इसी तरीके से जो लोग इस बात के कायल हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 20 रकात तरावी पढ़ाने का हुक्म दिया, तो ये जो रिवायत अभी मैंने आपके सामने सुनाई है, बयान की है,
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو صحابی کو 11 رکعت پڑھانے کا حکم دیا، ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ عنہ۔ تو اسی کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ یزید بن رومان، وہ یزید بن سائب تھے، السائب بن یزید تھے، اور یہ یزید بن رومان، ان سے یہ روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگ عہد عمر میں، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں لوگ 23 رکعت پڑھا، کتنا؟ 23 رکعت پڑھا۔ یہ نہیں کہا کہ حضرت عمر نے حکم دیا، بلکہ یہ کہا کہ 23 رکعت لوگ عہد عمر میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پڑھا کرتے تھے۔ اور اس حدیث کے بارے میں محدثین کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے، منقطع ہے۔ ضعیف کیوں؟ وجہ کیا ہے ضعیف ہونے کی؟ یہ جو یزید بن رومان جو اس حدیث کے راوی ہیں، ان کی ملاقات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی ہی نہیں، یہ عہد عمر میں تھے ہی نہیں۔ جب نہیں تھے تو کہاں سے آئے؟ اور اگر بالفرض مان بھی لیا جائے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 20 رکعت پڑھی بھی گئی تو عہد خلافت میں پڑھی گئی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حکم دیا وہ حکم کیا تھا؟ 11 رکعت پڑھنے کا۔ تو آپ کا حکم مانا جائے گا، آپ کا حکم راجع ہوگا، اور آپ کا حکم سنت کے مطابق ہوگا، نہ کہ آپ کے عہد میں، آپ کے دور خلافت میں اگر یہ عمل انجام دی گئی کہ 23 رکعت لوگوں نے نماز تراویح پڑھی تو اس بات پر اعتبار نہیں کیا جائے گا اور اس کو دلیل نہیں مانا جائے گا۔ ہو سکتا ہو لوگوں نے پڑھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم تو نہیں دیا، حکم دیا 8 رکعت تراویح کا، 11 رکعت وتر ملا کر، تو 11 رکعت تراویح یہ سنت ہے، ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 11 رکعت پڑھی ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری روایتیں ملتی ہیں، صحیح بخاری کے اندر بھی ملتی ہیں، اور موطا امام مالک کے اندر بھی اگر آپ ڈھونڈیں گے تو تقریباً آپ کو 5 سے 6 روایتیں موطا امام مالک کے اندر بھی مل جائیں گی، اور ساری روایتیں 11 رکعت ہی کے تعلق سے ہیں۔ اور اسی طریقے سے حنفی علماء، بڑے بڑے حنفی علماء نے بھی خود اس چیز کا اعتراف کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو لا کر کے کہا ہے کہ یہی چیز راجع ہے، یہی سنت ثابت ہے، 20 رکعت تراویح کا ثبوت کہیں سے نہیں ملتا۔ یہ علماء احناف کا بھی یہی قول ہے کہ ان لوگوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا۔ مثال کے طور پر علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے علامہ عبدالحی لکھنوی جو دیوبندی کے بہت بڑے امام مانے جاتے تھے، اور بھی بہت سارے امام ہیں، ابھی فی الوقت یاد نہیں ہے ان کا نام، لیکن ان لوگوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت منقول ہے، جو روایت نقل کی گئی ہے، وہی روایت زیادہ صحیح ہے اور اسی روایت پر عمل کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس مہینے کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جو سنت طریقہ ہے، جو صحیح طریقہ ہے، اس نہج کے مطابق، اس طریقے کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عبادت کرنے والا بنائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا